المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی اس درس میں میرا موضوع ہے نیت عمل کی روح ہے۔ لغوی طور پر نیت کا معنی ارادہ ہے، اور اصطلاحی طور پر نیت اس ارادے کو کہتے ہیں جو فعل کے ساتھ متصل ہو۔ نیت عمل کے تابع ہے۔ نیت سے خالی عمل کی مثال روح سے خالی جسم کی ہے۔ نیت سے خالی عمل کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت اور ان کے اجر و ثواب کا انحصار نیت پر ہے۔ یعنی عمل کرنے والے کی نیت درست ہو تو اس کا عمل اللہ کے یہاں مقبول اور عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر عمل کرنے والے کی نیت درست نہ ہو تو بظاہر وہ عمل کتنا ہی عمدہ اور اچھا کیوں نہ ہو، عمل کرنے والے کو اس کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ وہ عمل اس کے لیے وبال اور باعث گناہ بن جاتا ہے۔ گویا نیت اعمال کی روح ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم عمل کس نیت سے کرتے ہو۔ قرآن کریم میں اسی اخلاص کو تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اخلاص نیت کی اہمیت تو اس قدر ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے احادیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر نیت کے بعد اس عمل کو کر بھی لے تو اسے کم از کم 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر لے لیکن وہ بیدار نہ ہو سکے تو اسے اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، اور وہ نیند اس پر اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کے دکھاوے کی خاطر کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک قرار پاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ کہ جو شخص لوگوں کو دکھانے کی خاطر نماز پڑھے، روزہ رکھے یا صدقہ کرے تو وہ شرک کا مرتکب ہے۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ شرک گناہ کبیرہ ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ تعالی ہرگز نہ بخشے گا، اور ریا و نمود شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.